السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو آئیے آج کی آیتیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عاملا منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنة تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرمائی کہ میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کے کسی عمل کو ضائع کرنے والا نہیں ہوں، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، تم سب ایک دوسرے ہی میں سے ہو۔ سو جنہوں نے ہجرت کی اور جو اپنے گھروں سے نکال دیے گئے اور جنہیں میری راہ میں ایذائیں پہنچائی گئیں اور جنہوں نے میری راہ میں جنگ کی اور جانیں بھی دے دیں، میں لازماً ان سے ان کی برائیوں کو دور کر دوں گا اور لازماً داخل کر دوں گا انہیں ان باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور یہ بدلہ ہوگا اللہ کے پاس سے، اور بہترین بدلہ تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ یہ ہے دعا کی قبولیت کی انتہا کہ اس دعا کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولیت کا اعلان ہو رہا ہے۔ ایک ہی باپ کے نطفے سے بیٹا بھی ہے اور بیٹی بھی، اور ایک ہی ماں کے رحم میں بیٹا بھی پلا ہے اور بیٹی بھی۔ ان کے نام اعمال میں کوئی دھبے ہوں گے تو انہیں دھو دوں گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ ایک خاص خزانہ فضل ہے۔ اب آخری 5 آیات جو آ رہی ہیں، ان کی حیثیت اس سورہ مبارکہ کے تمام مباحث پر خاتمہ کلام کی ہے۔ یاد رہے کہ اس سورت میں اہل کتاب کا عمومی ذکر بھی ہوا ہے اور یہود اور نصاری کا الگ الگ بھی، پھر اس میں اہل ایمان کا ذکر بھی ہے اور مشرکین کا بھی ہے۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے ان کافروں کی چلت پھرت شہروں کے اندر۔ یہ کافر جو ادھر ادھر سے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں اور اسلام و مسلمانوں ختم کرنے کے لیے سازشیں کر رہے ہیں، جماعتیں فراہم کر رہے ہیں، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی دھوکے میں نہ آئیں، کسی مغالطے کا شکار نہ ہو، ان کی طاقت کے بارے میں کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرعوب نہ ہو جائیں۔ متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد۔ یہ تو بس تھوڑا سا فائدہ اٹھانا ہے، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے، اور وہ بہت ہی بڑا ٹھکانہ ہے۔ یہ تو محض چند روزہ زندگی کے لیے ہم نے انہیں کچھ ساز و سامان دے دیا ہے۔ تو جیسے کہ آج ہم نے 3 آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر بیان کی ہے، اس کے اندر ہمیں دعا بتائی گئی، اس کے بعد دعا جب قبول ہوئی، فوراً قبول ہوئی، جو اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے جواب دیا وہ بتایا گئے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کہ جیسی مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے فوراً ان کی دعا قبول کر لی اور فرمایا کہ میں تم سب کے گناہ بخش دوں گا اور جتنے نیک لوگ ہیں ان سب کے ساتھ اٹھاؤں گا۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ ہماری دعا پتہ نہیں قبول بھی ہوگی یا نہیں۔ اگر ہم اپنی دعا سچے دل سے مانگیں اور دعا میں اللہ تعالیٰ کو اس طرح یاد کریں کہ ہم جس طرح اپنے گھر والوں سے، اپنے ابا سے جس طرح بھی ہم مانگتے ہیں، کوئی بھی فرمائش کرتے ہیں ان سے کچھ مانگنے کے لیے، ہم ان سے جب پیار سے بات کرتے ہیں، وہ غصے میں بھی ہو تو بھی پوری کر دیتے ہیں، اسی طرح اگر ہم اپنے اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا مانگیں گے پیار سے اور ہم اپنی غلطیوں کا ازالہ بھی کریں گے، تو اللہ تعالیٰ کیسے ہماری دعا قبول نہیں کرے گا؟ وہ تو 70 گنا ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے اپنے بندے سے، وہ تو لازمی اپنے بندے کی دعا قبول کرے گا۔ بس یہ بات ہے کہ بندے کی جب دعا قبول ہو جاتی ہے تو بندہ اسے بھول جاتا ہے۔ بندے کو بھولنا نہیں چاہیے اور اس کا شکر گزار رہنا چاہیے ہمیشہ، اور ہمیشہ نماز پابندی کے ساتھ پڑھنی چاہیے۔ تو انشاءاللہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اور اپنوں سے زیادہ دوسروں کا خیال رکھیے گا۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔